بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی ٹی وی پی کے اور میں ہوں محمد ابو بکر۔ آج میرے ساتھ کنبہ معلمین سے جناب سر سعید صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ صوبائی صدر ہیں پرائیویٹ اسکول سلوشنز آف پاکستان کے۔ ان سے جانتے ہیں ایک تو اس تنظیم کے غرض و مقاصد کے حوالے سے، اور دوسرا پاکستان میں جو اس وقت تعلیمی بحران ہے اس کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ایک تو آپ کو مبارکباد کہ آپ کے کندھوں پہ ایک اور ذمہ داری عائد ہوئی، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے ہمارے سوسائٹی کی کہ آپ جیسی شخصیت پر یہ ذمہ داری عائد ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے شاید آپ کو ایک موقع دیا ہے زندگی میں کہ آپ پاکستان کے لیے اس فیلڈ میں بھی اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا ایک لوہا منوائیں۔ سر سب سے پہلے آپ یہ فرمائیے کہ پرائیویٹ اسکول سلوشنز آف پاکستان کا اغراض و مقاصد ہیں کیا؟ یہ ابو بکر صاحب، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہم لوگوں کے بارے میں، جو پرائیویٹ سکولز اونرز ہیں ان کے بارے میں، جو پرائیویٹ سکولز کے اساتذہ ہیں ان کے بارے میں، خصوصاً جو پچھلی گورنمنٹ گئی ہے وہاں پہ کہتے تھے کہ جی یہ پرائیویٹ سکولز مافیا ہے۔ جی، مطلب انہیں یا تو ان کو مافیا کے مطلب کا نہیں پتہ تھا کہ مافیا کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ مافیا کا لفظ کہاں استعمال کیا جاتا ہے، یا وہ اپنی سوال کے جواب میں اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مافیا ہے۔ یہ الزام لگاتے تھے کہ جی یہ اتنی فیسیں لیتے ہیں اور یہ اتنا وہ خرچہ کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں 10% سے بھی کم ایسے اسکولز ہیں کہ جو 10,000 سے زیادہ فیس لے رہے ہیں۔ اچھا، پھر مافیا کیا؟ ہم کوئی سڑکیں ہم نے کبھی بند کر دی ہیں، کبھی ہم نے پنجاب اسمبلی کو آگ لگا دی ہے، کبھی ہم نے کوئی بسیں توڑی ہیں، یا کبھی ہم نے کوئی اپنی منمانی کی ہے، کبھی ہم نے کوئی گورنمنٹ کے کسی اس کی رول کی منمانی کی اور ہم نے نہیں کیا، یا کسی بلڈنگ پہ قبضہ کر کے اسکول کھول لیا، بلڈنگ پہ قبضہ کر لیتے ہیں ہم، وہ پھر وہاں پہ اسکول کھول لیتے ہیں اس سے بچنے کے لیے، کارروائی سے کسی بچنے کے لیے۔ کیا کیا ہم نے جو ہم مافیا ہیں؟ یہ تو سوال جو ہے یہ ان حضرات سے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پوچھا جانا چاہیے جو یہ الزام لگاتے تھے، اور میں آج بھی یہ بات دہراؤں گا کہ اگر کسی کے کو یہ شک ہے کہ یہ کوئی مافیا ہے تو یہ پھر وہ اس کی وجوہات بھی بتائے گا۔ اسی لیے ہمارا مین مقصد تو یہ ہے، اور ہمارا سلوگن بھی یہی ہے کہ استاد کو عزت دو۔ پلس یہ جو ہمارے پرائیویٹ سکولز کے جو اونرز ہوتے ہیں یہ پڑھے لکھے سارے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اس قسم کی جو ہماری یہاں گورنمنٹ آفیسز میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی آپ نے اپنا جائز کام بھی جائز کام کیا بلکہ ناجائز کیا، جائز ہی کرانا ہو تبھی آپ کو مشکلات آتی ہیں۔ تو وہ اس صورت میں ہم ان کی رہنمائی بھی کریں گے، ان کو صحیح راستہ بھی دکھائیں گے، اور جس طریقے سے کام ان کا ہو سکے گا ان کا کام بھی کروا کے دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو استاد کے بارے میں جو یہ تاثر دیا جاتا ہے، اس تاثر کو بھی انشاءاللہ ہم بالکل ختم کریں گے۔ اچھا سر، ایک اور بات کہ آپ جس تنظیم کے ووٹوں سے آپ کی جو ذمہ داری آپ کو ملی ہے صوبائی صدارت کی، تو سر قبیل تو ایک ہی ہے، مطلب کنبہ معلمین تو ایک ہی ہیں، تو کیا آپ کی تنظیم سے ہٹ کے بھی جو اساتذہ جو اسکولز کسی مشکل میں آئیں گے تو آپ کی تنظیم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، یا ضروری ہے کہ آپ کی تنظیم کا حصہ ہوگا تبھی آپ ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں سر، ہم نے یہ ہمارا سلوگن نہیں ہے کہ تنظیم کے استاد کو عزت دو، ہمارا سلوگن ہے استاد کو عزت دو۔ استاد وہ گھر بیٹھا ہے، اسکول کچھ استاد تو گھر بیٹھے ہیں نا، وہ اسکول جا ہی نہیں رہے، ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ گھر پہ کچھ بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، تو اس کو بھی عزت دو۔ اصل جو ہماری جو سوسائٹی کے جو تنزلی ہے اس میں ایک عنصر یہ بھی ہے کہ استاد کی جو عزت ہے وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، وہ سارے فیکٹرز اب یہ اس کا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ اس پہ دہرائے جائے، لیکن بہرحال اس عزت کو ہم نے انشاءاللہ بحال کرنا۔ بالکل۔ اچھا سر، ایک اور بات، اس میں کتنی صداقت ہے کہ ووٹ کو عزت دو یا نہ دو، وہ تو خیر قوم کا سرمایہ یا اس کی پہچان نہیں ہوتی، لیکن استاد کو عزت دینا قوم کی پہچان میں ضرور شامل ہے، تو قوم کو یہ پہچان اپنی برقرار رکھیں، بلکہ اگر نہیں ہے تو اس کو بہتر کریں۔ اچھا سر، اس میں کتنی صداقت ہے کہ بار بار یہ جو الزام پہلے مافیا کا لگاتے ہیں پرائیویٹ سکولز پر، پھر اساتذہ کی تکریم کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کرتے، اور
پھر یہ فگر دیتے ہیں ایک 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 کہ جناب کروڑوں بچہ 2 کروڑ 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. اس میں ایک تو یہ فرمائیے گا کہ اس میں صداقت کتنی ہے؟ اگر یہ صداقت ہے تو یہ المیہ کیوں ہے ہماری قوم کے ساتھ؟ صداقت تو اس میں اتنی ہے کہ 2 کروڑ بچہ تو اسکولوں سے باہر نہیں ہے، 2.25 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. ٹھیک ہے. یہ تو صداقت کی بات ہوگی. اور دوسری ایک بات یہ کہ ہمارے بارے میں تو ہے نا کہ ہم مافیا ہیں، پیسے لیے بغیر ہم پڑھاتے ہی نہیں ہیں. آج آپ کے پلیٹ فارم سے، اپنی ایسوسیشنس کی طرف سے میں گورنمنٹ کو ایک آفر دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ٹیکسز ختم کریں، ایمرجنسی یہاں پہ تعلیمی ایمرجنسی نافذ کریں. ہم شام میں جو بچے ورک شاپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بچے شام میں کسی دہاڑی پہ جاتے ہیں، کوئی ٹیلرنگ شاپ پہ ہے، کوئی کہیں پہ دکان پہ چھوٹا ہے، ہم ان سب بچوں کو مفت پڑھائیں گے. واہ زبردست سر، بہت اچھی آفر. آپ ہمارے ٹیکسز ختم کریں، ہم ان کو سب کو مفت پڑھائیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچے گی. اور اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ واقعی ہم مافیا ہیں تو پھر ہم اسکول بند کر دیتے ہیں، سب کو گورنمنٹ پڑھا لے. تو سر یہ بڑا زبردست آپ نے ایک مشورہ بھی دیا ہے، رہنمائی بھی دی ہے، کیونکہ استاد کا تو کام ہی رہنمائی دینا ہے اور اسی کو آپ نے نبھایا بڑی خوبصورتی سے. تو سر آپ یہ فرمائیے کہ آپ صوبائی صدارت کی سیٹ پہ ہیں اپنی تنظیم کے حوالے سے، تو سر اس پلیٹ فارم سے آپ جو ہماری اس وقت موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں اور اکثر میڈیا میں بھی رہتی ہیں، اپنی مختلف حرکات و سکنات سے بھی، کبھی وہ یونیفارم پہن لیتی ہیں، کبھی ایجوکیشن کے حوالے سے سنجیدہ بھی نظر آتی ہیں. تو سر اس حوالے سے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کو کیا آپ پلان دینے جائیں گے یا گورنمنٹ کی رہنمائی آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں اگر وزیر اعلیٰ پنجاب ہے تو وہ بھی آ کر کسی کی شاگرد ہوگی، اگر وزیر اعظم پاکستان ہے وہ بھی کسی کا شاگرد ہوگا، صدر پاکستان بھی کسی کا آخر اسٹوڈنٹ تو ہوگا. تو آپ نے ہی رہنمائی کرنی ہے، آپ نے ہی لیڈ کرنا ہے، آپ نے ہی قوم کو اس جہالت کے دلدل سے نکالنا ہے. تو سر آپ کی تنظیم مریم نواز سے کب ملنے جا رہی ہے اس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، ٹائم لینے کی کوشش کی تھی، لیکن مریم صاحبہ اس وقت بہت زیادہ، اس دن ان کا جو شیڈول تھا وہ بہت بزی تھا تو نہیں ہو سکی تھی. اب انشاءاللہ دوبارہ کوشش کریں گے ان سے ملنے کی. اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح ان کا فوکس 2 چیزوں پہ ہے، ایک آج بھی وہ بائی دا وے کسی گورنمنٹ اسکولس میں 1-2 میں گئی ہیں انسپیکشن کے لیے، تو جتنا ان کا فوکس ہے تعلیم کے اوپر، تو وہ پرائیویٹ سکولز کو بھی بلائیں، ان سے بھی ملاقات کریں. ہم بھی ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم یہ جو جہالت کے اندھیرے ہیں انشاءاللہ ان کو اجالوں میں بدلیں گے. جی انشاءاللہ سر، کیوں نہیں. اچھا سر، ایک اور بات ہم کرتے چلیں کہ جو پرائیویٹ سکول سلوشن آف پاکستان ہے، یہ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے یا صرف صوبہ پنجاب میں اس کا جو ہے رسوخ ہے، یا صرف پنجاب کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے؟ نہیں سر، یہ آف پاکستان ہے اور یہ تھرو آؤٹ پاکستان، کراچی، کوئٹہ، پشاور سب جگہ اس کے ممبرز ہیں اور یہ اللہ کے فضل سے سب جگہ کام کر رہی ہے. اور جلد ہی آپ اس کا دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں، مرکزی صدر صاحب ماشاءاللہ بہت ایکٹیو، اور وہ جو ایک کام کرنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے ایک جو جنون چاہیے ہوتا ہے، ایک ان کے اندر وہ جنون ہے. تو انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ ہم سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے. صحیح سر. ایک اور بڑی ایک تلخ بات جو کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں جو کہ ہمیں فورسلی مطلب مجبوراً تعینات کر دی گئی ہے، یا اس پہ کہہ لیں کہ اس کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ آپ کی تعلیم جو ہے بچوں کی جو ہے قومی زبان میں نہیں دی جاتی. شاید یہ بھی فیکٹر ہے بچوں کے باہر رہنے کا. تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، آپ کی تنظیم کا کیا موقف ہے کہ کیا قومی زبان کی تکریم یا اس کی عزت کو بھی ساتھ بحال کروائیں گے جہاں آپ استاد کی عزت کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے. بعد میں ضرورت کے تحت انہوں نے انگلش سیکھی یا کوئی بھی دوسری زبان سیکھی، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن جس قوم نے بھی ترقی کی انہوں نے کی اپنی قومی زبان میں. لیکن قومی زبان میں کوئی ایک پالیسی لے آئیں، انگلش میں کوئی ایک پالیسی لے آئیں، لیکن اس پالیسی کے ساتھ پھر وہ اسٹک تو کریں. ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 2-3 سال کے بعد ایک تعلیم کی نئی پالیسی آتی ہے، جی پہلے ایسے کرنا تھا، اب اس سال سے جو ابھی بھی جو ہے وہ چینجز ہو رہی ہیں پچھلی پالیسی میں. تو
ایک جو کنسسٹنسی ہے وہ بہت ضروری ہے سر. تسلسل، کوئی بھی پالیسی ہو اس کا تسلسل ہو، پلس اس کے اغراض و مقاصد کے اصول کے لیے جو ٹیم بنائی جائے وہ ٹیم واقعی سنسیئر ہو کہ یار یہ ہمارے وہ ہیں اغراض و مقاصد ہیں اور ہم نے اس کے مطابق اب چلنا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے اس کو ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے اس کے ساتھ آپ سنسیئر ہو. مسئلہ یہ ہے کہ آن پیپر ساری پالیسیز بن جاتی ہیں، آن پیپر بڑے بڑے دعوے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ اچیو بھی کر لیا، یہ تک کا دعویٰ ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ حاصل کر لیے ہیں یہ سارے اہداف، اور پھر جب اگلی گورنمنٹ آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کچھ بھی نہیں اہداف، ایک ہدف بھی نہیں حاصل کیا تھا، یہ تو بس خبریں ہی تھیں اور باتیں ہی تھیں. اگر ایسا نہ ہوتا، اگر چلے آپ کو یا کسی اور کو میری اس بات سے اختلاف ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ ایسی پستی کیوں ہوتی کہ 2.25 کروڑ بچہ جس کو اور کوئی کام نہیں ہے، اس نے صرف تعلیم و تربیت ہی لینی ہے اسکول سے، وہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے. اور جو آپ کا جو پڑھا لکھا طبقہ بھی سو کارڈ جو نکل رہا ہے یونیورسٹی سے، کالج سے، اسکول سے بھی، وہ بھی انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ بھی انٹرنیشنلی جا کے کسی بھی کمپٹیشن میں اگر وہ بیٹھے گا تو وہ اس طرح کمپیٹ نہیں کر پائے گا جس طرح کسی اور دوسرے ترقی یافتہ ملک کا کر پائے گا. تو آپ کی باقی ترقیاں ہوتی رہیں گی، باقی سڑکیں آپ کی بنتی رہیں گی، باقی آپ کی بجلی سستی ہوتی رہے گی، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن آپ تعلیم جو ہے اس کو تو آپ فرسٹ پرائرٹی پہ رکھیں کہ بھائی اگلے 10 سال بعد چلو ہماری نسل جو نکلے گی وہ کوئی پہلے سے بہتر تعلیم یافتہ ہو، پہلے سے زیادہ ماڈرن ہو، پہلے سے زیادہ اس کو سائنٹیفکلی وہ ساؤنڈ ہو. چلو 10 سال بعد ہی ہو جائے گی نا، نہ نظر رکھیں اگلے الیکشن پہ، 10 سال پہ نظر رکھیں، ایک پالیسی بنائے سب بیٹھ کے، اس پالیسی کے ساتھ پھر اسٹک کریں اور اس کے مطابق چلیں. جی بہت اعلیٰ سر. سر ایک ہمیں پچھلے کچھ عرصہ پہلے ہمارا جو ہمسایہ صوبہ ہے KP اس میں ہمیں یہ ایک آرڈر دیکھنے کو ملے کہ محکمہ پولیس نے وہاں پہ آرڈر دیے کہ اگر مطلب کسی استاد سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے، مطلب جرم کا سرزد ہونا ہے، کسی نے ٹریفک کی لائن جو ہے وہ کراس کر لی یا کوئی سگنل توڑ دیا یا کسی نے کسی بھی اس میں شک میں نام دے دیا، تو پولیس افسر کو انہوں نے پابند کیا کہ استاد کے احترام میں اٹھ کے ایک تو سلیوٹ کرنا ہے ان کو، اور دوسرا ان کو بے جا تنگ نہیں کرنا. اگر کہیں وائلیشن ہوئی ہے کم علمی میں تو دست بستہ استاد کو آگاہ کرنا ہے اور ان کو رخصت کرنا ہے. تو سر پنجاب میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ہوگا ایسا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اس میں KP جو ہے وہ پاکستان سے باہر تو نہیں ہے، وہی کلچر ہے، کلچر تھوڑا سا فرق ہے چلے پنجاب سے، لیکن یہ کہ بالکل ہو سکتا ہے. نیت کی بات ہے، اگر نیت ہو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، اگر انہوں نے وہاں پہ امپلیمنٹ کر دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہاں پہ صرف قانون کی حد تک بنا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اقدامات کریں، اور یہی کام جو ہے پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ ہو سکتا ہے. یہ تو کوئی تو سر کیا صرف پولیس میں ہی تذلیل ہوتی ہے محکمے میں؟ مطلب یہ تو ہر محکمے کو کرنا چاہیے، اتنے محکمے ہیں، ٹیکس کا محکمہ ہے، ایجوکیشن ہے، یہ ہیلتھ ہے. مطلب اگر کوئی استاد کو رات کو کوئی سر میں درد ہو گئی ہے، ہسپتال میں جا کے کہتا ہے جی میں ڈاکٹر صاحب کو کہ جناب میں استاد ہوں، تو وہاں بھی تو تکریم چاہیے. ہاں، وہ اصل میں تذلیل جو ہے نا وہ پولیس والے ذرا زیادہ کرتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے پولیس والوں کو نمونہ بنایا. سر ڈاکٹر بھی ویسے کاٹ رہی ہیں. نہیں، ڈاکٹرز میں تو یہ ہے نا کہ اگر آپ پرائیویٹ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں گے تو پھر وہ ڈاکٹر نہیں کریں گے آپ کی تذلیل. لیکن بدقسمتی سے تھانہ پرائیویٹ نہیں ہوتا نا. تھانہ پرائیویٹ نہیں ہوتا نا، تھانے میں تذلیل جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اس تذلیل کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی. اور یہ پچھلے 2-3 سالوں میں تو کلچر بن گیا ہے پولیس تھانے کا، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا، بالکل مادر پتر آزاد ہو گئے. بالکل سر. وہ ایک استاد کی تکریم کے حوالے سے اشفاق احمد صاحب کا واقعہ بڑا مشہور ہے. عدالت میں جب تشریف رکھتے تھے تو جیسے جج کو پتہ چلا کہ ہماری اس عدالت میں ایک استاد محترم تشریف رکھتے ہیں تو وہ خود بھی کھڑے ہوئے اور پورے چیمبر کو جہاں پہ کھڑا کر دیا. تو سر اس طرح کی توقع ہماری کورٹ سے کی جا سکتی؟ توقع کورٹ سے تو کی جا سکتی ہیں، کیونکہ کورٹ میں تو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، جج جو ہوتے ہیں ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، اور ہو بھی جائے گی. یہ کورٹ کی حد تک اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ شروع ہو سکتی ہے اگر اس طرف ان کا دھیان جائے. آج کل ذرا بہت زیادہ بزی ہیں وہ، تو وہ یہ کہ اگر اس طرف ان کا دھیان جائے گا تو یہ ہو تو جائے گا، کورٹ کی حد تک تو ہو جائے گا. لیکن مسئلہ پھر یہی ہے کہ راہ چلتے سڑک پہ بھی وہ احترام ہو
کسی آفس میں اپنی موٹر سائیکل پہ وہ نمبر لگانے جائے تو بھی آسان ہو، تو بھی اس کا احترام اسی طرح ہو. اور اگر وہ کسی ہاسپٹل میں جا رہا ہے کوئی سر درد کی دوا لینے کے لیے کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں، تو بھی اس کا احترام ہو. کیونکہ جو ٹیچر ہوتا ہے نا سر، وہ جو بچوں کو دے رہا ہے اس کی پیمنٹ تو نہیں ہوتی، اس کی پیمنٹ تو نہ کوئی کر سکتا ہے. ایک ایڈیشنل چیز ہم اس کو احترام دے سکتے ہیں ٹیچر کو، ٹھیک ہے، اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، یار کہ اتنے تھوڑے سے اتنے پیسوں میں ہمیں اتنا نالج دیا، تو اس کو کمپنسیٹ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا احترام کریں. جیسے ایک آرٹسٹ کہتا ہے نا کہ ہماری تو جی جو پیسے ہیں وہ تو یہ آپ کی تالیاں ہیں جو آپ ہمیں سراہتے ہیں، جو راہ چلتے آپ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارے لیے تو یہی معاوضہ بہت ہے. اسی طرح استاد کے لیے ٹھیک ہے، وہ اگر اس کو پیسے پورے نہیں ملتے آج کل کے حساب سے، یا کم ملتے ہیں، یا وہ اسی میں بیچارہ ایڈجسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، تو عزت پہ تو کوئی خرچہ نہیں آتا نا. عزت کے لیے تو آپ نے کوئی IMF سے لون نہیں لینا، اس کے لیے تو کوئی آپ کو ڈالروں کی ضرورت تو نہیں ہے. ایک کلچر ہے، اور پھر آپ یہ کلچر ذرا پروموٹ کر کے دیکھیں. آپ کا جب بچہ اپنے استاد کی عزت کرے گا تو وہ گھر میں اپنی نانا کی بھی عزت کرے گا، اپنے دادا کی بھی عزت کرے گا، اپنے پیرنٹس کی بھی عزت کرے گا. محلے میں کسی دکان پہ جائے گا، وہاں کوئی بزرگ بیٹھا ہوگا اس کی بھی عزت کرے گا. کل کو وہ کالج میں کسی جاب کرنے کہاں جائے گا وہاں پہ بھی عزت کرے گا. یہ صرف یہ نہیں کہ اس کو ہم کہیں گے استاد کی عزت کرو تو وہ پوچھ کے عزت کرے گا. آپ استاد ہو تو میں آپ کی عزت کر لیتا ہوں، استاد نہیں ہو تو چلو نکلو یہاں سے. ایسے تو نہیں ہوگا نا. تو اس وجہ سے یہ کہ جب آپ یہ کلچر شروع کریں گے استاد کو عزت دو کا، تو پھر انشاءاللہ بہتر نتائج ہر شعبے میں آپ کو ملے. اچھا سر، جس طرح آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کہ ایک پولیس والا ہے تو اس کی یونیفارم سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ پولیس والا ہے، ایک آرمی والا ہے تو اس کی یونیفارم سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ آرمی والا ہے، یا کس رینک میں ہے اس کے پھول بتاتے ہیں یا اس کے تمغے بتاتے ہیں. اس طرح وکیل کی یونیفارم ہے وہ بتاتا ہے، ڈاکٹر کی ایک یونیفارم ہے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی بھی ایک پہچان ہونی چاہیے، پھر اس کے کوئی اس طرح کوئی رینک ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ یہ استاد کے حوالے سے کہ یہ پرائیویٹ اسکول کا ہے، یہ سرکاری اسکول کا ہے، یا یہ پرائمری کا ہے، یا مڈل کا ہے، یا پروفیسر ہے. تو کیا آپ سمجھتے اس میں بھی ہونی چاہیے کچھ یونیفارم کی حد تک تو کوئی نشانی ہو؟ کوئی نشانی، کوئی بیج وغیرہ ہو سکتا ہے. کوئی بیج وغیرہ اس کو لکھا ہے بہت اچھا سا ڈیسنٹ تھا، یہ تو ہو سکتا ہے تاکہ کسی کو یہ پوچھنا نہ پڑے کہ میں استاد ہوں، کسی کو یہ بتانا نہ پڑے کہ جیسے صحافی ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا وہ گلے میں ان کے وہ پڑا ہوتا ہے، سائن ہوتا ہے، وہ بتا دیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں کہ جی میں اس چینل سے ہوں، رپورٹر ہوں، سینئر رپورٹر ہوں. اس قسم کا تو کوئی نہ کوئی کام ہو سکتا ہے. اور خاص اگر ایسا ہو کہ آپ کی تنظیم کی طرف سے ہو تو زیادہ عزت ہوگی ایک پلیٹ فارم سے. ہاں اگر ہماری تنظیم کی طرف سے ہو تو ہم اپنے کم از کم تنظیم میں جو لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور شروع کریں گے. آپ کا اچھا آئیڈیا ہے تو انشاءاللہ. اچھا سر، ایک آخر میں ایک سوال ہے، وہ مجھے اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. جہاں ہم سوسائٹی سے ایک گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، استاد کا احترام نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استاد کا بھی حسن کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر سمجھے کہ یہ استاد ہے؟ جی بالکل. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ٹیچر ہے، جو استاد ہے، وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے نا. ہم بدقسمتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جو ٹیچر ہے اس نے سب کچھ جو ہے مثالی اپنا کریکٹر شو کرنا ہے، اور یہ باقی کوئی کریکٹر شو ہو نہ ہو، استاد کے اس کریکٹر کی وجہ سے معاشرہ پورا ٹھیک ہو جائے گا. جبکہ استاد بھی اسی معاشرے سے ہوتا ہے. یہ سب نے مل کے کرنا ہے. ہاں یہ مل کے کرنے کی جو مہم ہے یہ استاد شروع کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس، اس کے ہاتھ میں بچے ہیں، اس کے ہاتھ میں وہ بچے ہیں کہ جو ایک را بالکل سلیٹ ہے. اب وہ اس پہ چاہے تو اس پہ وہ لکھ سکتا ہے کہ یہ کہ بھئی تم نے سب کا احترام کرنا ہے، تم نے وہ چلے فوری طور پہ رزلٹ نہیں ملے گا تو 8 10 5 سال بعد رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک، تو یہ کام استاد بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی دائرہ نہیں. لیکن فوری طور پہ اگر آپ چاہیں کہ استاد جو ہے کوئی ایسا سوئچ ہو کے آن ہو اور استاد سارے ٹھیک ہو جائیں، باقی سارا معاشرہ جو ہے وہ بگڑا رہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا. وہ اسی معاشرے میں اس کو رہتا ہے. لیکن استاد کو جب شام کو دودھ والا گھر پہ آتا ہے تو وہ اس کو پانی ملا ہی دودھ دیتا ہے. استاد کو بھی یہ نہیں کہ اس نے دودھ علیحدہ رکھا ہوتا ہے. سر بعد میں پتہ چلے دودھ والا اسی کا شاگرد ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو، لیکن اگر اس نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے نا کہ میں نے دودھ میں پانی ملا کے دیکھنا، تو اس نے
پانی والا دودھ استاد کو دیتے ہوئے علیحدہ نہیں رکھنا کہ یار استاد کو میں نے خالص دودھ دینا ہے اور باقی اسی طرح باقی شعبوں میں ہے. میڈیکل اسٹور والے ہیں, انہوں نے وہی دوائیاں دینی, وہی دوائیاں دینی ہیں, سب کچھ اسی طرح چلانا جیسے عام آدمی کے ساتھ چلاتے. تو یہ کہ یہ سب کو مل جل کے کرنا پڑے گا. لیکن یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, جو سرا ہے اس کا وہ استاد کے ہاتھ میں. کیوں اس کے بعد آج وہ شروع ہو, کوئی 5 سال کے بچے پہ استاد محنت کرنا شروع ہو تو 10 سال بعد وہ آپ کو بچہ رزلٹ دے گا, آپ کی مرضی کے مطابق رزلٹ دے گا. جیسے آپ دیکھیں نا, آپ بچے کو 5 سال کا پکڑتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میٹرک میں یہ اتنے نمبر لے, تو اس کو آپ 5 سال سے بچے کو ٹرین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور میٹرک میں نمبر لیتا, کوئی وجہ نہیں ہے کہ میٹرک میں نمبر نہ دے. اسی طرح سے استاد اگر 5 سال کے بچے کو ٹرین کرنا شروع کرے گا, اس کو بتانا شروع کرے گا, سمجھانا شروع کرے گا, تو 10 سال بعد وہ بچہ جب سوسائٹی میں آئے گا, معاشرے میں آئے گا, تو وہ ایک فعال اس کا پرزہ ہوگا, اور وہ پرانا والا پرزہ نہیں ہوگا جو آج کل کھیپ نکل رہی ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے صفت پیغمبر اسلام کی حامل شخصیت, نبی کریم بھی صفت معلم سے مزین تھے, اور اسی صفت کی بنیاد پر جو ہے اساتذہ کا احترام ہم پر فرض ہے کہ یہ نبی کریم کی صفت ہے, معلم کی صفت. تو اب یہ جو صفت کے حامل اساتذہ ہیں جو پوری قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں, ہمیں جب تک ان کا احترام خود پر واجب نہیں کر لینا تو ہماری قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی, یہ یوں ہی پھر تنزلی کی دلدل میں پھنسی رہے گی. لہٰذا آج سے یہ پیغام ہے, جناب سعید خان صاحب آپ صوبائی صدر ہیں پرائیویٹ اسکول سولوشنز آف پاکستان کے, ان کی جانب سے, ان کی تنظیم کے پلیٹ فارم کی جانب سے, کہ سب سے پہلے استاد کا احترام. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, اللہ حافظ.